آج ہم دنیا دار بن گئے، دین کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ دین بڑی آسانی سے مل گیا۔ جب پیدا ہوئے تو کان میں اذان دے کر ہمیں بتا دیا گیا، مبارک ہو تو نبی کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے، تو نبی کا غلام بن کے پیدا ہوا ہے۔ لیکن وہ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، وہ جنہوں نے مشکلوں کا سامنا کیا، کوئی حبشہ سے چل کے آیا، کوئی روم سے چل کے آیا، کوئی فارس سے چل کے آیا، نہ جانے کن کن دروازوں پر دستک دی، نہ جانے کس کس کی غلامی کی، نہ جانے کن کن راستوں کی خاک چھانی، تب جا کر دین اسلام ملا، تب جا کر آقا کی غلامی نصیب ہوئی۔ وہ لوگ دین کی قدر کرتے تھے، وہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں پیدا ہوئے۔ اصفہان نام کا ایک گاؤں، ایک قریہ، اس قریے میں ایک آتش پرستوں کا، آگ کی پوجا کرنے والوں کا ایک بڑا خاندان، اس خاندان کے سردار کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں آپ کا نام جب پیدا ہوئے تو مابا رکھا گیا۔ بڑا آپ کا بچپن بھی بڑا بے مثال، اللہ اللہ، بچپن سے ہی طبیعت میں شرافت، اللہ اللہ، بڑے سنجیدہ مزاج، لیکن ان کو تعلیم تو وہی دی جا رہی تھی، آتش پرستی کی تعلیم، لیکن آپ کا اس میں دل نہیں لگتا تھا۔ بڑے ناز و نام سے پرورش ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی کے والد نے ایک دن کہا کہ بیٹا میں کہیں کسی کام سے جا رہا ہوں، کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے تم چلے جانا۔ جناب حضرت سلمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ اب جناب حضرت سلمان فارسی گھر سے نکلے کھیتوں کی طرف، کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن راستے میں ایک گرجا گھر نظر آیا۔ جب آپ نے اس گرجا کو دیکھا تو اس کے اندر عبادت ہو رہی تھی، اس کے اندر عیسائی اپنے مذہبی طور طریقوں کے مطابق عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو ان کا عبادت کا طریقہ پسند آ گیا، عبادت کا انداز اچھا لگا، تو گرجا کے اندر پہنچے اور جا کر اس پادری سے کہنے لگے کہ مجھے تمہارا یہ طریقہ عبادت اچھا لگا، پسند آیا، میں پاس کے گاؤں اصفہان کا رہنے والا ہوں، میں آتش پرست ہوں، لیکن میں اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہوں، میں تمہارے مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے اس مذہب کی تعلیم دو، تم اس مذہب کا پیرو بناؤ۔ اللہ اللہ، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، آتش پرستی کو چھوڑ کر دین مسیحی کو قبول کر لیا، اب عیسائیت کو قبول کر لیا۔ شام تک وہیں رہے، معلوم کیا اس پادری سے کہ مذہب عیسائیت کا مرکز کہاں ہے، بتایا گیا ملک شام کے اندر ہے۔ شام ہوئی، گھر پہ آ گئے، والد نے کہا بیٹا آ گئے کھیتوں کی دیکھ ریکھ کر کے؟ کہا نہیں میں نہیں گیا تھا، میں راستے میں ایک گرجا مجھے نظر آیا، میں نے وہاں لوگوں کو عبادت کرتے پایا تو میں ان کے قریب چلا گیا، مجھے ان کا مذہب اچھا لگا، میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، عیسائیت کو قبول کر لیا۔ باپ نے سنا تو بڑا ناراض ہوا، غضبناک ہوا، آپ کو قید کر دیا گیا گھر کے اندر۔ وہی سلمان فارسی جنہیں بڑے ناز و نام سے پالا، اب ان کو قید کر دیا گیا۔ آپ نے کسی طرح اس قید میں ہوتے ہوئے اس گرجا گھر میں خبر بھجوائی کہ اگر کوئی قافلہ شام جانے والا ہو تو مجھے اطلاع دے دینا، اس لیے کہ میں شام جانا چاہتا ہوں، دین مسیحی کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ آخرکار ایک روز خبر آ گئی، گرجا کے پادری نے خبر بھیجی کہ قافلہ جانے والا ہے شام۔ حضرت سلمان فارسی کسی طرح سے اس قید سے نکلے، آزاد ہو کر اس قافلے میں شامل ہوئے اور ملک شام روانہ ہو گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں کا سب سے بڑا پادری کون ہے، بتایا گیا تو اس کے پاس پہنچے اور جا کر بتایا میں اصفہان فارس کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنا مذہب، آبائی مذہب، میں نے آتش پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت دین مسیحی کو قبول کیا ہے، میں اس مذہب کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ کر مذہب عیسائیت کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ اس پادری نے آپ کو وہیں رکھ لیا، اس کی خدمت کرتے رہے، آخرکار اس پادری کی زندگی پوری ہو گئی،
اس کے مرنے کا وقت آ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد میں دوسرا راہب منتخب کیا گیا، وہ بڑا اچھا تھا، نیک تھا، آپ اس کی خدمت میں لگے رہے، زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس کا بھی جب موت کا وقت آیا تو اس نے جناب حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا بیٹا تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، لیکن سنو سنو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد میں تم موصل چلے جانا، وہاں فلاں پادری ہے اس کے پاس جانا، اس کی خدمت کرنا اور وہ تمہیں دین مسیحی کی تعلیم دے گا۔ اللہ اللہ جب یہ مر گیا جناب حضرت سلمان فارسی یہاں سے چل پڑے، موصل پہنچ گئے، اسی پادری کے پاس پہنچے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، جا کر اس پادری کو سارا معاملہ بتایا، اس نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، وہاں اس کی خدمت کرتے رہے، جب پوری زندگی اس کی تمام ہوئی یہ اس کی خدمت میں لگے رہے۔ جب اس کا مرنے کا وقت آیا اس نے بھی جناب سلمان فارسی کو بلایا اور کہنے لگا اے بیٹا تو بڑا نیک ہے، تیرے دل میں دین کا درد ہے، تو مذہب کا درد رکھتا ہے، سن لے میری وصیت، میرے مرنے کے بعد میں تجہیز و تدفین کے بعد میں تو غموریہ چلے جانا اور وہاں پہ جا کر فلاں شخص ہے، فلاں مذہب عیسائیت کا عالم ہے، تو اس کی غلامی میں پہنچ جانا، اس کی خدمت کرنا، وہ تجھے دین کی تعلیم سے آراستہ کرتا رہے گا۔ اللہ اللہ اس کے مرنے کے بعد میں آپ غموریہ چلے گئے، وہ بھی بڑا نیک تھا، اس کے پاس پہنچے، اس کی خدمت کرتے رہے، آخرکار اس کی بھی زندگی تمام ہوئی، مرنے کا وقت آیا، اس نے جناب حضرت سلمان فارسی سے کہا او سلمان، او بیٹا تو بڑا متقی سا لگتا ہے، بڑا پرہیزگار نظر آتا ہے، میری وصیت سن لے، میرے مرنے کے بعد میں اب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ میں تجھے اس کے پاس بھیجوں، لہٰذا بس میری اتنی وصیت ہے، اب تو میرے مرنے کے بعد میں یثرب چلے جانا۔ یہ یثرب کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی ہے جسے آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ جب تک میرے آقا نے قدم نہیں رکھا تھا یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے قدم رکھے تو اب یثرب نہیں رہا، مدینہ منورہ بن گیا۔ وہی مدینہ جس کے لیے ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور وہی مدینہ جس کے لیے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں خدایا ہم پہ یہ احسان کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، میرے مولا یہی ایک آرزو ہے مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ وہی مدینہ جہاں پر دن رات فرشتوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، وہی مدینہ جہاں ہر وقت رحمت و نور کی رم جھم بارشوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہی پیارا مدینہ میرے آقا کا جس کے کوچہ و بازار، جس کی گلیاں، جس کے ہر خطے کو یاد کر کر کے دل تڑپتا رہتا ہے، وہی پیارا مدینہ، اس کو یثرب کہتے تھے۔ اس نے حضرت سلمان فارسی کو اس راہب نے کہا کہ تم یثرب چلے جانا، وہاں اللہ کے آخری پیغمبر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تم ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لینا، تمہاری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا مجھے کوئی نشانی تو بتاؤ، کیسے پہچانوں گا؟ اس راہب نے کہا 3 نشانیاں بتا رہا ہوں۔ پہلی نشانی یہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ اور تیسری نشانی بتائی ان کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب یہ 3 نشانیاں تم دیکھ لو تو ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے دین میں شامل ہو جانا۔
اب حضرت سلمان فارسی اس کے مرنے کے بعد میں نکلے یثرب کی جانب، ایک قافلہ ملا اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن قافلے والوں نے اکیلا دیکھا تو پکڑ لیا، اپنا غلام بنا لیا، لیکن ان قافلے والوں نے غلام بنایا، مدینہ لے کر گئے، مدینے کے بازار میں لے جا کر جناب حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہودی نے خرید لیا اور اس نے اپنے باغ میں رکھ لیا، باغ کی دیکھ بھال کام کاج کے لیے، اس کے یہاں رہتے رہے۔ جسم اس یہودی کا غلام تھا مگر دل میرے مصطفیٰ کا غلام تھا۔ انتظار کر رہے تھے کب آئیں گے اللہ کے پیغمبر، کب آئیں گے نبی آخر الزمان۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ مدینے کے اندر طلال بدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی، مدینہ مہکنے لگا۔ آپ کو خبر ملی، پتہ لگا کہ آقا کی آمد ہو گئی ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تھوڑی کھجوریں لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی، لیکن نیت صدقے کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، ہم صدقہ کبھی نہیں لیتے ہیں۔ پھر ایک دن آپ نے چند کھجوریں لی اور آقا کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب نیت صدقے کی نہیں تھی، اب ہدیے کی نیت تھی، تحفے کی نیت تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں جیسی کھجوریں پیش کی، آقا نے قبول فرمایا اور فرمایا میرے آقا نے ہم ہدیہ رد نہیں کرتے، ہدیہ قبول کرتے۔ دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی باقی تھی، مہر نبوت جو سرکار کے دو کاندھوں کے درمیان تھی۔ حضرت سلمان فارسی انتظار کرنے لگے، تیسری نشانی دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لوں گا، فوراً اسلام کو قبول کر لوں گا۔ ایک دن اسی باغ کے اندر جہاں حضرت سلمان فارسی رہتے تھے، اسی میں آقا تشریف لائے اور اس حال میں مصطفیٰ پہنچے کہ آپ کے جسم مبارک پر کرتا نہیں تھا، ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو آپ کے کاندھوں کے درمیان تک آتا تھا، جس سے مہر نبوت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی اس کوشش میں ہے کہ کسی صورت سے مجھے آقا کے کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے اس کا دیدار ہو جائے۔ اس تجسس میں تھے کہ آقا نے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے سلمان، وہ جو راہب نے تجھے تیسری نشانی بتائی تھی مہر نبوت، لے اس کو بھی دیکھ لے، اس کی بھی زیارت کر لے۔ حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھا، زیارت کی، بوسہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، آقا کی غلامی میں آ گئے۔ جسم غلام تھا یہودی کا، لیکن دل مصطفیٰ کا غلام ہو گیا۔ اللہ اللہ سرکار سے سچی محبت ہو گئی۔ میرے عزیزو غور فرمائیے، حضرت سلمان فارسی یہی ہیں، آقا کی محبت میں شب و روز گزرنے لگے، لیکن کیا کریں، غلام تھے نا یہودی کے۔ غزوہ بدر ہو گیا، شرکت نہ کر سکے، جنگ احد ہو گئی، شرکت نہ کر سکے۔ پھر ایک دن میرے آقا نے فرمایا سلمان، تم یہودی سے اپنی آزادی کی قیمت معلوم کرو اور اس سے آزادی حاصل کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے اس یہودی سے معلوم کیا، اس نے کہا 300 پودے لگاؤ اور 40 اوقیہ سونا مجھے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں سلمان فارسی آئے، سرکار کو سارا معاملہ بتایا۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، سلمان کی آزادی کے لیے تم سلمان کی مدد کرو۔ تمام صحابہ نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ پودے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد میں میرے آقا نے خود صحابہ کرام کے ساتھ میں مل کر وہ پودے اس یہودی کی زمین میں لگائے۔ ایک اس کی شرط پوری ہو گئی، دوسری تھی کہ 40 اوقیہ سونا۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک غزوے سے سرکار کو 40 اوقیہ سونا ملا،
میرے آقا نے وہ سونا جناب سلمان فارسی کو دیا اور فرمایا سلمان جاؤ یہ اس یہودی کو دے دو اور اس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ سونا لے جا کر اس یہودی کو دیا اور پھر آپ اس کی غلامی سے آزاد ہو کر تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے اور سرکار سے ایسی محبت، سرکار سے ایسا پیار، ایسا لگاؤ کہ ہر لمحہ سرکار کے قریب رہتے، سرکار سے بے پناہ محبت کرتے، اور سرکار بھی اتنی محبت کرتے کہ ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کا اشتیاق رہتا ہے، جنت کو مشتاق رہتی ہے۔ ایک ہیں شیر خدا حیدر کرار مولا علی، آقا فرماتے دوسرے ہیں جناب حضرت عمار، اور سرکار نے فرمایا تیسرے جناب سلمان فارسی ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کہ جنت انتظار کرے، مشتاق رہے جناب حضرت سلمان فارسی کی۔ جب جنگ خندق کا موقع آیا، پتہ لگا کہ کافروں کا ایک لشکر آ رہا ہے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر لیا، اور میرے آقا نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ مشورہ دو کیا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ آپ چونکہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کی لڑائیاں آپ نے دیکھی تھی اور جنگی تدبیروں سے واقف تھے۔ آپ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، دشمن طاقتور ہے، تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، بڑی تعداد میں آ رہا ہے، کھلے میدان میں لڑنا اس وقت آقا بہتر نہیں ہوگا۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم شہر مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لیں تو وہ اس کو عبور کر کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس طرح سے ہمارا شہر محفوظ ہو جائے گا، ہمارے مسلمان محفوظ ہو جائیں گے۔ سرکار نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور خود میرے آقا نے 3000 صحابہ کے ساتھ میں اس خندق کو کوشش کر کے اس خندق کو تیار کیا، جو 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی تھی خندق۔ دشمن آیا، دیکھ کر حیران ہو گیا کہ خندق ہے، اس میں آگ بھی روشن کی گئی تھی۔ چونکہ اہل عرب نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، انہوں نے محاصرہ کر لیا مگر اس خندق کو عبور نہ کر سکے، اور مسلمان محفوظ رہے، شہر مدینہ کے باشندے محفوظ رہے۔ آخرکار نامراد ناکام مشرک 27 دن کے بعد میں محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی صلاحیت تھی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حیات ظاہری سے آقا نے پردہ فرما لیا۔ جناب صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے، دوسرے جناب حضرت عمر فاروق اعظم بنے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جناب حضرت سلمان فارسی نے عراق میں جا کر سکونت اختیار کی، عراق میں آباد ہو گئے، اور ایران کی لڑائی میں مجاہدین اسلام کے ساتھ میں اس غزوے میں شرکت کی، اس جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ جانتے تھے اور آپ کی قدر کرتے تھے، اسی لیے حضرت عمر نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا، گورنر بنا دیا، اور 4 یا 5 ہزار درہم آپ کی تنخواہ مقرر کی گئی۔ مگر کیسی فقیرانہ زندگی ہے سلمان فارسی کی، کیسی درویشوں والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ اللہ، جتنی بھی تنخواہ ملتی ساری مساکین میں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے، چٹائیاں بن بن کر اپنا گزارا کرتے، اس میں سے بھی کچھ غریبوں کی مدد میں دے دیا کرتے تھے۔ ساری زندگی اسی طرح سے گزاری۔ یہ حضرت سلمان فارسی ہیں کہ جب ان کا وقت وصال آیا، جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ان کے گھر کا سارا سامان جب دیکھا گیا تو اس سارے سامان کی قیمت صرف 20 یا 22 درہم تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ ایسی زندگی گزاری، دنیا سے قطعی محبت نہیں، صرف اللہ اور رسول کی محبت میں زندگی گزاری۔ آج ہم غور کریں اور صحابہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں۔
ہمیں پیغام ملتا ہے ان مجاہدین کی زندگیوں سے کہ ہمیں دنیا میں دنیا کی رانائیوں رنگینیوں اور دنیا کے حسن میں غرق نہیں ہونا ہے، بلکہ ہماری منزل تو کوئی اور ہے۔ ہم راہ حق کے مسافر ہیں، ہمیں دنیا میں آسانیاں نہیں چاہیے، ہمیں کل جنت میں آسائشیں چاہیے، اور جنت میں اگر آسائشیں چاہیے تو دنیا کی جو مال و دولت کی تمنا ہم رکھتے ہیں وہ دلوں سے نکال کر صرف اللہ کی محبت رکھیں۔